کوا، مور، گرد، کبوتر، ان 4 میں 3 حرام گوشت تھے، 1 حلال گوشت تھے. چاروں کو ذبح کیا، گوشت کو قیمہ کیا، مخلوط کیا، اور مخلوط کر کے پہاڑ کی الگ الگ بلندیوں پر رکھ دیا. پھر جس پرندے کو ذبح کرنا چاہا اس کی منقار کو ہاتھ میں لے کے آواز دیا. مثلا اگر کبوتر کو زندہ کرنا چاہا ہے تو اس کی منقار کو ہاتھ میں لے کے آواز دیا، تو کبوتر ہی کے گوشت کے ذرات آئے ہیں، کسی دوسرے پرندے کے نہیں آئے ہیں. یعنی مخلوط ہونے کے بعد، قیمہ ہونے کے بعد حلال حلال رہا، حرام حرام رہا. اب صاحب جسے زندہ کیا وہ اڑتا ہوا چلا گیا. اب دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ صاحب میدان محشر کی اربوں خربوں کی بھیڑ میں آپ کی تعداد تو دنیا ہی میں بڑی مختصر ہے، نظر جلدی نہیں آتے ہیں، تو وہاں آپ کیسے دکھائی دیں گے؟ ہم نے کہا صاحب یہی واقعہ دلیل ہے، پکارنے والا باشرف ہو تو جو کرنا بزرگان قائد کریں گے. ہائی اسکول میں ایک پریکٹیکل ہوتا تھا، اس پریکٹیکل میں ایک بار جو پاس ہو گئے تو یہ نہیں ہوتا تھا یہ دوبارہ دیجیے دوبارہ دیجیے چوبارہ نہ، ایک بار آپ پاس ہو گئے آپ کو مارکس مل گئے، مطلب آپ امتحان میں پاس ہو گئے. تو جب جناب ابراہیم نے ایک پرندے کو زندہ کر دیا تھا تو قدرت مطمئن ہو جاتی کہ نہیں دوبارہ تیبارہ چوبارہ، یعنی قدرت ان کے ہاتھ سے حیات بٹوا رہی ہے، زندگی بانٹ رہے ہیں. تو جب زندگی بانٹنے کا ہنر آ گیا تو مطمئن ہو جانا چاہیے. لیکن تاریخ کہتی ہے جب تک پرندوں کا مسئلہ تھا مطمئن تھے، جب اپنے جگر کے ٹکڑے کا مسئلہ آیا، جب اپنے جگر کے ٹکڑے کا مسئلہ آیا تو پھر 3 دن خواب دیکھا. پہلے دن بیٹے سے نہیں کہا، دوسرے دن نہیں کہا، تیسرے دن بیٹے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے، نبی کہہ رہا، باپ نبی کہہ رہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. نبی بیٹا کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اسماعیل نے بتا دیا کہ نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو جب خواب بھی نبی کا اپنا نہیں ہوتا ہے تو بیداری میں نبوت کے 2 حصے کیسے کیے جا سکتے ہیں کہ کبھی بشر بن کے بولتے ہیں کبھی نبی بن کے بولتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. روایتیں لکھتی ہے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے، جناب ہاجرہ سے کہا رسی اور چھری دے دیجیے. جناب ہاجرہ سوال کرتی ہے رسی اور چھری کیا کیجیے؟ کہا دوست کے گھر جا رہا ہوں. اب 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ کہا شاید جانور ذبح کرنا پڑ جائے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ کہا شاید دمبا ذبح کرنا پڑ جائے. جو کہو مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اللہ نے صداقت زبان نبوت کہ اگر جناب ابراہیم نے دوست کہا تو پھر اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا. نبی کی زبان سے جو نکل گیا وہی ہو گیا. ابھی محرم سے 20 دن 25 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے جو رسیاں پکڑ کے جانوروں کو کہلا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ نے کہا سرکار یہ رسی آپ پکڑ کے چل رہے ہیں، کہنے کے ساتھ شاعر اللہ ہے. جی شاعر اللہ کا احترام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بکری کو گود میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، صاحب کہنے کے شاعر اللہ ہے دادی گود میں اٹھا کے چل رہا ہوں. بالکل تعظیم ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے، لیکن ثواب کب ملے گا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں. اگر چچا بکرے کو گود میں لے کے چل رہا ہے اور بھتیجا کھڑا ہو کے چچا کی آموش کے لیے ترس رہا ہے تو پھر کبھی چچا کو ثواب نہیں ملے گا. اگر سال بھر چچا بھتیجے کو آگوش میں لیتا اور آپ پترا لے کے چلنا ہے تو یقیناً اسے ثواب ملے گا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے محلے میں ہر ایک کے جانور کو جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں کس کا جانور کتنا بڑا ہے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں مارکیٹ جاتے ہیں کہ صاحب جو میں لاؤں وہ سب سے بڑا ہو. کیوں؟ محلے والے کہیں ان کا جانور سب سے بڑا تھا، اور جہاں سے یہ نیت آئی محلے والے کہیں وہیں سے خدا رخصت ہو گیا. اب یہ محلے میں نام کی قربانی ہے، اللہ کی نام کی قربانی نہیں ہے. صلوات